میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں۔ میں 2022 میں حج پہ جانا چاہتا تھا، مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ احرام میں نے 2022 میں پہننا تھا، پھر 2023 میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا، اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا، میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے، آپ اگلے سال چلے جائیے گا۔ تو میں نے اس سال کی نیت کی۔ اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا، 2 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے، کبھی ایک دفتر میں، کبھی دوسرے دفتر میں، کبھی تیسرے دفتر میں، تمام نظام کے میں نے دروازے کھٹکھٹائے، اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میری اور کوئی نیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گیا، پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے، میں اس کو مس نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ابھی انفارمیشن ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز پولیس کھڑی ہے، اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں۔ مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ جا، لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی۔ میرے اللہ، میں نے پورا زور لگایا، میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا۔ اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں، غائب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میرے ساتھ، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں۔ میں حج کر کے واپس آؤں گا، کیونکہ میں نے عدالت کو یہ بولا ہے کہ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو جو عدالت میں پیشی ہوگی اس میں آ کے پیش ہوں گا۔ میں نے آج تک کسی عدالت کی کوئی ایک پیشی بھی مس نہیں کی، قانون کی آج تک ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ جس ڈپارٹمنٹ نے، جس دفتر نے جب مجھے بلایا میں وہاں پہ گیا، میں نے کبھی بھی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا۔ ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہنا، یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جا کے۔ تو میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں، اور میرا اللہ انشاءاللہ گواہ رہے گا کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد کر۔